2023 میں جو موسٹ پاورفل ٹول ہے پروپوگیشن کا، سمجھانے کا، وہ پوڈ کاسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر جو تعریف بتائی انسان کی، اس میں جو سب سے بڑی تعریف ہے وہ ہے کہ انسان وہ ہے جو بولتا ہے۔ نہ آپ کو قوم کے اداروں پہ بھروسہ ہے، نہ قوم کے لوگوں پہ بھروسہ ہے، اپنے اوپر تو بھروسہ ہے ہی نہیں، خود ہی کو کر بلند اتنا کہاں سے بلند کرے، ہے ہی نہیں۔ 4 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ہوتی ہے اللہ کے بندے کی، سامنے کون بیٹھا ہوتا ہے؟ ایلون مسک، مارک زکربرگ، پتہ نہ کنٹری کا پریزیڈنٹ۔ 4 گھنٹے، یعنی ہم کہتے ہیں بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز سکسیسفل ہونے کے لیے 3 فالوور بھی ضروری ہے۔ لیڈر ہوتا ہی کوئی نہیں جس کے کوئی فالوور نہ ہو۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ انسان کیا ہوتا ہے، اس کے لیے مجھے بھٹکنا پڑا دنیا میں۔ مجھے سب سے پہلے عبدالستار ریزی صاحب نے کہا سب کچھ بیکار ہے، بس انسان بنو۔ آخر میں اس کتاب کو اے آئی کے تھرو ٹائپ کروا کے کتاب کی شکل میں دے کے امیزون پہ پبلش کرا کے لوکل پرنٹ کر کے تحفے میں اس آدمی کو پیش کریں، یہ جی آپ کی پوڈ کاسٹ سے میں نے کتاب بھی بنا دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ریحان اللہ والا، ون آف مائی انسپائریشن، کہ جو میں نے زندگی کا گول ریسیٹ کیا ہے کہ میں نے پاکستانی نوجوانوں کو ڈیجیٹلی انیبل بنانا ہے اور پاکستان کو ایک ڈیجیٹل کنٹری، ایک ایسا وطن جس میں ہر بندہ آن لائن کما رہا ہو، اور وہ میں نے انہی سے انسپائریشن لی تھی، اور آج مجھے فخر ہے کہ میں ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور ان کو ہوسٹ کر رہا ہوں اس پوڈ کاسٹ پہ۔ تو میں ان کو بہت سارے لوگ، بلکہ سارے لوگ جانتے ہیں، تو ان کا تعارف میں اس طرح سے نہیں کروا سکتا۔ ان کا کام، ان کا تعارف ہے۔ میں ان سے پچھلے ایک پوڈ کاسٹ کے حوالے سے بات شروع کروں گا کہ سلیم رانجھا صاحب آئے ہوئے تھے، ہمارے پچھلے میں مہمان تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں اور پھر بھی کچھ بدل کیوں نہیں رہا؟ تو یہی سوال ریحان اللہ والا سے کریں گے، جو ان کی زندگی کا مقصد ہی چیزوں کو بدلنا ہے اور دنیا کو نئی چیزوں سے روشناس کرانا ہے۔ شکریہ اعظم بھائی، پہلے تو بہت مبارک ہو، فائنلی آپ نے پوڈ کاسٹ پہ آ گئے۔ مجھے یاد ہے وہ دن آپ مجھے گاڑی میں ریسٹورینٹ لے کے جا رہے تھے، میں نے آپ کے ساتھ جبر کیا اور آپ کی ویڈیو بنائی اور پبلک کری، اور آپ نے کہا یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ تو ہوتا ہے۔ تو تبدیلی تو آ رہی ہے۔ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو 30 ملین لوگ تھے، آج بنگلہ دیش پاکستان کو ملا کے 450 ملین لوگ بن جاتے ہیں۔ تو 75 سال میں ہم نے 12 گنا پاپولیشن بڑھائی ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا، بہت کچھ ہو رہا ہے، جو پاپولیشن 12 گنا بڑھ گئی اور اسی طرح سے بڑھتی رہے گی۔ تو یہ جو والا جو پاکستان ہے یہ تقریباً 450 ملین ٹچ کر جائے گا اگلے 25 سال میں، وچ مینس کہ ڈبل گھر چاہیے، ڈبل انفراسٹرکچر چاہیے، ڈبل ہر چیز چاہیے، اور اگر کچھ بھی نہ کریں تو یہ پاپولیشن تو بڑھ جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سلیم رانجھا کے کرنے سے کچھ نہیں ہوا۔ سلیم رانجھا جب فیس بک نیا آیا تو فیس بک کے اوپر جب میں نے نیٹ ورکنگ زیادہ کرنا شروع کری تو میں نے دیکھا کہ کوئی پرائم منسٹر ہاؤس کا کوئی بندہ ہے۔ میں نے فرینڈ ریکویسٹ بہت ڈرتے بھیجی کہ یار یہ پرائم منسٹر ہاؤس کا بندہ ہے، کہیں مجھے نہ بندہ اندر کرا دے۔ میں نے ان کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی، انہوں نے ایڈ کر لیا۔ کچھ ٹائم گزرا، میں دبئی میں تھا، انہوں نے دبئی کال کر دی، بہت پیار سے بات کری۔ میں نے کہا اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کا پرائم منسٹر کا اسپیشل اسسٹنٹ ہو اور وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ میں نے ایسا کیا کام کیا جو مجھ سے بات کر؟ نہیں ایسا ہے ویسا ہے۔ پھر میں ان سے ملا، میں ان کے گھر گیا، ان کے گاؤں رہنے گیا، 3 دن گزارے، ان کے والد کی ویڈیو بنائی، یہ والدہ کی ویڈیو بنائی۔ جب انتقال ہوا ان کا تو انہوں نے کہا بھائی ویڈیو ہماری تمہاری وجہ سے۔ پاکستان میں 50 سے زیادہ چیمبر ہیں، 50 سے زیادہ جرنلزم کے ہاؤسز ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، جرنلسٹ پریس کلب ہیں، ہزاروں اسکولوں کی لائبریریاں ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، اور 250 ملین ہیرے ہیں۔ لیکن ان ہیروں کو ہم جانتے نہیں ہیں، ہماری ان سے کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ وہ اسٹرینج ہیں ہمارے لیے، اسٹرینجر جس کو کہتے ہیں، اجنبی ہیں۔ جب ملاقات ہو، جیسے میں اور آپ کی ملاقات ہو گئی، ملاقات تو بہت سارے لوگوں سے ہوتی ہے، اس کو ٹائم دیتے ہیں تو ملاقات فلرش کرنے لگتی ہے۔ تو ملاقات جب فلرش ہوتی ہے تو پھر نظر آتا ہے کہ ٹرسٹ کتنا ہے۔ جب ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے تو یار یہ بندہ بھی اچھا ہے، ٹرسٹیبل بھی ہے، چلو اس کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں۔ تو جو لیک آف ٹرسٹ ہے ایز اے نیشن، کیونکہ ہمارے پاس ٹرسٹ بلڈ کرنے کے کوئی ٹولز مسنگ تھے۔ تو جب انٹرنیٹ آیا، سوشل میڈیا آیا، تو اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو سب سے بڑا کام کیا ہے اس نے پاکستان میں،
وہ ٹرسٹ بلڈ کیا ہے. ریحان اللہ والا تو ایک انسان ہے, ایک عام سا انسان ہے. کراچی چیمبر کا صدر زیادہ کام کرتا ہوگا, لاہور چیمبر کا صدر زیادہ کام کرتا ہوگا. ریحان اللہ والا نے کیا تیر مارا ہے؟ وہ لوگوں سے زیادہ لوگوں سے ملتا ہوگا. جو وزیر اپوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا, کسی بھی پروونس کا ہو جائے, وہ ہر روز 10 فیتے کاٹنے جاتا ہے, اور آج سے نہیں 75 سال سے کاٹنے جا رہا ہے. اس کا مطلب 75 سال سے کچھ ہو رہا ہے جس کی ہمارے پاس کوئی ویڈیو نہیں ہے, اس کی کوئی فوٹو نہیں ہے, اس کا کوئی عوام تک کنیکشن نہیں ہے. سلیم رانجھا از اے سپر کنیکٹر. کراچی لاہور میں آپ 3 لوگوں سے مل لیں, آپ, سلیم رانجھا اور کیانی صاحب اور عمار جعفری, 4, تو آپ پورے اسلام آباد کو جانتے ہیں. ایسا کوئی بندہ نہیں بچے گا جس کو آپ نہ جانتے ہو, کیونکہ یہ بندے وہ ہیں جو سب کو جا کے مل چکے ہیں. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ ان تک پہنچتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں, نہ ان کا پتہ ہے ان کو. تو اگر ان کا پتہ چلنا چاہیے, آزاد چائے والا, ریحان اللہ والا, شام سرور, یہ کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں, یہ عام انسان ہے جو ان سب سے کم کام کرتے ہیں. میں پھر یہی کہوں گا کہ ہم سب سے کم کام کرتے ہیں جی, وزراء کرتے ہیں, جو سیکرٹریز کرتے ہیں, یہ جتنے یہ جو پبلک سرونٹ ہے بہت کام کرتے ہیں. پرابلم صرف یہ میڈیا کا صحیح استعمال نہیں کرتے, سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرتے, ٹول سے استعمال نہیں کرتے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے, جہاز ہوتا تو استعمال کرتے, نہیں تھے تو نہیں استعمال کیا. تو آج کے دور میں آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے, موبائل ہے, فیس بک ہے, ٹک ٹاک ہے, یوٹیوب ہے, آپ ٹویٹر ہے, پھر بھی استعمال نہیں کرتے. تو یہ کفران نعمت ہے, اور اس انٹرنیٹ کو ہم نے استعمال نہیں کیا, ضائع کر دیا ٹائم. ہمارے ملک میں کمپیوٹرز آئے, بینڈ لگا دیا ہم نے. پورے ملک میں 10 کمپیوٹر آ سکے تھے, لائسنس لینا پڑتا تھا. ہمارے ملک میں انٹرنیٹ آیا, اس کے اوپر ٹیکس لگا دیے گئے, انٹرنیٹ نہیں آنے دیں گے. جو نئی چیز آتی ہے اس کے اوپر, اس کے ساتھ ہم اس کو, عمار جعفری کہتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں بند کر دو, سمجھے بغیر پہلے ہی کہتے ہیں بند کر دو اس کو. میں مفتی نعیم کے پاس تھا, اللہ میاں ان کی مغفرت کرے, میرے بہت پیارے دوست تھے. میں نے ایک فیس بک بند ہو گیا نا ایک دفعہ پاکستان میں, تو میں ان کے پاس گیا. میں نے کہا آپ کے دوستوں نے بند کرایا ہے؟ کہتے, میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا تو پتہ نہیں ہے تو کیوں بند کرایا؟ بس بند ہونا چاہیے. کیوں نہیں معلوم, بس بند ہونا چاہیے. سو ہم ڈرتے ہیں ہر نئی چیز سے ایز این انسان. تو ایک کتاب ہے 7.5 برین, لیزا فریڈمن ایک خاتون ہے, ان کی کتاب ہے, حال ہی میں نے پڑھی. اور یہ بتایا کہ دماغ, کیونکہ انرجی بہت کنزیوم ہوتی ہے نئے نیورل کنیکشن بننے میں, نئے کنیکشن بنانے میں. جیسے آپ کسی نئے آدمی سے ملتے ہیں, آپ تو اب مل لیتے ہیں, میں اب نے ملنا بالکل کم کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ بہت انرجی لگتی ہے ایک نئے آدمی سے رشتہ بنانے میں, کنیکشن بنانے میں, ڈاکخانے جوڑنے میں, کھانا کھانے میں, سمجھانے میں, ٹرسٹ گین کرنے میں, ٹرسٹ دینے میں. بہت محنت کا کام ہے. لیکن آپ کو کیونکہ آپ اتنا کیا آپ نے کہ آپ کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو گیا, لیکن آپ کیمرے پہ نہیں کرتے تھے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا پوڈ کاسٹ کریں, اور ارزش کو بھی کہا کریں, آپ کے ساتھ بھی زبردستی کرنے کی کوشش کری, ارزش کے ساتھ بھی کری. لیکن الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے, اور آپ کو تو نہیں پتہ تھا کہ میں یہاں, میں نے خود فون کر کے خود پتہ چلا, میں نے کہا آپ ہیں, مجھے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنی ہے, جا کے آپ انکریج ہوں جی جی کہ آپ مزید پوڈ کاسٹ کریں. ایک تو آپ نے کر دی, دوسری تیسری 10 کے بعد آپ کو کوئی دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہوگی, مومنٹم میں آپ اور پوڈ کاسٹیں کر دیں گے. تو سلیم رانجھا آج کا جو آج ایگزیکٹلی ٹوڈے اگر ہم دیکھیں 2023 میں جو موسٹ پاورفل ٹول ہے پروپوگیشن کا, سمجھانے کا, وہ پوڈ کاسٹ ہے. صحیح. پوڈ کاسٹ سے آپ اس آدمی تک پہنچتے ہیں جو آپ تک پہنچنا چاہتا ہے. ٹی وی پہ آپ اس آدمی تک نہیں پہنچ سکتے جس تک آپ پہنچنا چاہتے. ٹی وی رینڈم بل بورڈ کی طرح ہوتا ہے, آپ سرچ نہیں کرتے, اس طرح ڈیٹیلز نہیں. آپ ٹی وی بیٹھے ہیں, فارغ ہیں, دیکھ رہے ہیں, ایک دم سے کوئی آدمی آیا, اس نے بولا, پتہ چلا, نہیں چلا. جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہشام سرور فری لینسنگ سکھاتا ہے, تو لوگ اس کو ڈھونڈتے ہوئے جائیں گے. یہ ہے سرچ کر کے جانا. اور ایک ہے کہ جی اشتہار آ گیا ہشام سرور کا, جی مجھ سے سیکھ لو. 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک آدمی ڈھونڈتے ہوئے تڑپ سے جا رہا ہے, تو جو تڑپتے ہوئے جا رہا ہے, دھوپ میں جلتے ہوئے جا رہا ہے, پیسے خرچ کر کے جا رہا ہے, کوشش کرتے ہوئے جا رہا ہے, وہ زیادہ سیکھے گا. یہ ایکسیڈنٹل زیادہ سیکھے. چانسز یہ ہیں کہ جو محنت کر کے پہاڑ کی چوٹی تک جائے گا, صوفی بابے سارے اوپر بیٹھتے تھے نا, بھائی اوپر تک آ سکتے ہو تو پھر میں پڑھی دوں گا, تعویذ دوں گا, نہیں تو نہیں ملے گا, نیچے نہیں ملے گا, اوپر آؤ. تو اسی لیے کہ آپ اگر یونیک ہیں تو آپ اپنی یونیکنس کو ظاہر کریں, سمجھائیں, دکھائیں. حضرت علی کا قول ہے کہ بولو
کہ تم ہماری پہچان ہو. تو اور کل مجھے کسی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر جو تعریف بتائی انسان کی، اس میں جو سب سے بڑی تعریف ہے وہ ہے کہ انسان وہ ہے جو بولتا ہے. میں نے نہیں یہ والی آیت کبھی اس اینگل سے دیکھی تھی. اس میں ہے کہ سب سے اچھی چیز نے قرآن بنائی، سب سے اچھا کلام یہ بنایا، اور جو سب سے اچھی چیز بنائی، مخلوق بنائی، وہ تھی انسان، کیونکہ اور اس کو بولنا سکھایا. تو جو انسان بول نہیں رہا، اس کا استعمال نہیں کر رہا، وہ زیادتی کر رہا ہے. تو سلیم رانجھا ایک ایسا انسان ہے جس کے فون میں، جن کے گاڑی کے پیچھے میں پیٹیاں پڑی ہوتی ہیں فروٹس کی، وہ جاتے ہیں لوگوں کے دوستوں کو جا کے پیٹیاں دیتے ہیں. جس کو آپ بندے کو بولنے کام کا، وہ سلیم رانجھا آپ کو ان کے گھر لے کے جا سکتے ہیں. وہ ہر دروازے کی چابی ہے ان کے پاس. بالکل صحیح. تو وہ بندہ اگر پوڈ کاسٹ کرنا شروع کر دے اور بتائے یار یہ میرا دوست ہے، اس کا نام اعظم ملک ہے، یہ ایک سپر کنیکٹر ہے، یہ ایک شاعر ہے، یہ فیوچر فیسٹ کا ایم ڈی ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تو جو اس کے سارا نیٹ ورک ہے، سپر کنیکٹ لوگ ہیں، وہ سلیم رانجھا سے محبت میں لوگوں سے ملتے ہیں نا. جی جی. تو وہ اس کی پوڈ کاسٹ بھی دیکھیں گے. تو سپر کنیکٹرز وہ جو ہے، وہ جتنے اس کے امیزنگ جاننے والے ہیں، وہ سارے امیزنگ جاننے والے باقی سارے امیزنگ جاننے والوں کو جان جائیں گے، اور ان پہ ٹرسٹ کریٹ ہو جائے گا کہ بیچ میں سلیم رانجھا ہے. تو جو ٹریفک ہے، فلو ہے، وہ بڑھ جائے گا. ٹرسٹ کم ہے، ابھی ٹرسٹ بڑھ گیا کیونکہ سلیم رانجھا نے ان کے بارے میں بتایا. میں اپنے بارے میں میاں مٹھو بن رہا ہوں، وہ الگ ہے. آپ میری تعریف کر رہے ہیں، وہ الگ ہے. دونوں کا وزن بالکل الگ ہے. جیسے شاعری کا وزن ہوتا ہے، اس طرح انٹروڈکشن میں وزن، یہ میں خود بیٹھا ہوا میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، اور ایک اعظم بھائی کہہ رہے ہیں نہیں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. زمین اور آسمان کا فرق ہے. اسی طرح سے اگر سلیم رانجھا بٹھا کے، اور سلیم رانجھا نہیں، سلیم رانجھا جیسے اس ملک میں سینکڑوں رشتے کرانے والی آنٹیاں اور بابے ہیں. خالی شادی کے لیے تو رشتہ نہیں ہوتا نا، کاروبار میں رشتہ ہوتا ہے. ہر چیمبر کا صدر رشتے والی خالہ ہے، ہر ایسوسیشن کا صدر رشتے والی خالہ ہے، ہر کیا مسجد کا امام رشتے والی خالہ ہے. اگر یہ ساری رشتے والی خالہ ہیں اپنے جاننے والوں کا رشتے سامنے لے کر آنے لگیں، جی ان سے رشتہ کر لو، کاروبار کا رشتہ کر لو، جاب کا رشتہ کر لو، فلانا کام کا رشتہ کر لو، یہ پلمبر اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، تو ٹرسٹ سوسائٹی میں بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا. سوسائٹی کے اندر پرابلم سوائے ٹرسٹ کے اب مجھے لگتا ہے کچھ نہیں بچا. یعنی آپ کو بھروسہ نہیں ہے کسی پہ، نہ آپ کو قوم کے اداروں پہ بھروسہ ہے، نہ قوم کے لوگوں پہ بھروسہ ہے. کسی اپنے اوپر تو بھروسہ ہے ہی نہیں. خود ہی کو کر بلند اتنا، کہاں سے بلند کرے، ہے ہی نہیں. کسی نے سکھایا نہیں ہے تعریف کرنا. کوئی تعریف کر دے تو لگتا ہے اس کو کوئی کام ہوگا. ہاں بالکل صحیح. وہ یار یہ تو بڑی تعریفیں کر رہا ہے، اس کو کوئی کام ہوگا. کیا چکر کیا ہے، کیوں آپ میری تعریف کر رہے ہیں؟ یعنی اس کو یقین ہی نہیں آتا. یقین کریں، میں فاطمہ سریہ بجیا کے پاس جب جانا شروع ہوا، میں بیٹھا دیکھتا رہتا تھا، ہر وقت وہ عورت لوگوں کی تعریف کر رہی ہوتی تھی. میں نے کہا بجیا یہ سب اتنے خاص لوگ، ہاں مجھے کیوں نہیں نظر آتا، اور کوئی کیوں نہیں کرتا؟ بس نہیں کرتا، مجھے نہیں معلوم. یعنی وہ عورت کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ انکریج نہ کر رہی ہو. اور ہر آدمی کی وہ تعریف دیکھیں، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی اچھی چیز ہوتی ہے. ہم ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خرابی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. وزیر اعظم سلیکٹ ہو کے آتے ہیں، 2 گھنٹے میں چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں ان کی خرابیاں ہیں. اور وہی بیچارہ جو ان کی خرابیاں نکال رہا ہے، اپنے لیے $1000 کی نوکری امریکہ میں نہیں ڈھونڈ سکتا. یار کیسا کسی قوم ہے. ہنر بھی کیا آتا ہے، ہمیں لوگوں کے کیڑے نکالنا آتے ہیں، لوگوں کی اچھائیاں نکالنا نہیں آتی. تو یار اپنے لیے نوکریاں نکالنا ڈھونڈ لو. کہ سکھایا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کسی وجہ سے ہم نے سیکھ لیا ہے کہ برائی سامنے ہائی لائٹ کرنی ہے، اور وہ اس لیے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ لوگ اس سے ڈس نہ جائیں. ایکچولی میں سمجھتا ہوں وہ اس لیے ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اس طرح دھیان کرنا، یہ بندہ جو ہے نا صحیح نہیں ہے، آپ کو دھوکہ نہ ہو جائے. اصل میں وہ گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا ٹانگیں نیچے کھینچ رہے ہوتے ہیں. وہ ٹانگیں اس لیے نیچے کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے اوپر جو ہے نا جنت نہیں ہے، کسی نے مس گائیڈ کیا ہے، نیچے آ جاؤ جنت میں واپس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے پاورفل ترین ٹولز میں سے آج پوڈ کاسٹ ہے، کیونکہ آپ تسلی سے ٹھنڈے اے سی میں بیٹھ کے اپنی بات پوری طرح 2 گھنٹے 3 گھنٹے سمجھا سکتے ہیں. ایک بندہ ہے لیکس فریڈمن، آپ اس کی پوڈ کاسٹ دیکھیے گا، 4 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ہوتی ہے اللہ کے بندے کی. اچھا. سامنے کون بیٹھا ہوتا ہے؟ ایلون مسک، مارک زکربرگ، فتانہ کنٹری کا پریزیڈنٹ. 4 گھنٹے. یعنی ہم کہتے ہیں بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ 4 گھنٹے دونوں بولتے رہتے ہیں، مستی کرتے رہتے ہیں،
لوگ سنتے اور ایک ایک ویڈیو پہ ملین سے زیادہ ویوز ہوتے ہیں. ظاہر ہے کانٹینٹ ہوتا ہے, چیزیں 4 لوگ کہتے ہیں نا شارٹ کانٹینٹ چلتا ہے. آج کل کے جو بچے ہیں چھوٹے, جو ہم میڈیا کے سو کالڈ ایکسپرٹ بنے ہوئے آ رہے ہیں, سر چھوٹا کانٹینٹ ہونا چاہیے, آدھا منٹ کا 1 گھنٹے کا. ارے میری جان, تم اپنی نالج اپنے پاس رکھو, ہر ایک منجن الگ ہے. ایک کسی کو ڈینٹونک چاہیے تو تم ڈینٹونک, تو تمہیں کیا آفت پڑے گی کہ اس کو جو ہے تم کولگیٹ دے کے جا رہے ہو. بھائی اس کو ڈینٹونک چاہیے, اس کو کالا منجن چاہیے, تو اس کو کالا منجن لگانے دو. 250 ملین کی آبادی میں کالا منجن والے ملین تو ہوں گے. بالکل تو صحیح. تم کالا منجن بیچو نا یار, تم ڈینٹونک بیچو. تم کیوں کولگیٹ بننے کے چکر میں ہو؟ اپنی چیز کو اچھا سمجھو اور وہ کرو جس کی تمہیں اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی ہے, اور اس پہ اچھے ہو جاؤ. اور اچھے کیسے ہوتے ہیں؟ بار بار کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو, اچھے ہو جاؤ گے. اچھا کیا ہوتا ہے؟ اچھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہر روز آپ کا دن اچھا ہی گزرتا ہے. آپ کا دماغ بیٹھے, ابھی کبھی آپ نے سنا ہے کوئی آدمی ہو اس کی تنخواہ 10,000 ہو, اگلے دن کہ سر میری تنخواہ بہت زیادہ ہے, آپ 8,000 دیا کریں مجھے. ایسا تو نہیں ہوتا. تو ہم صبح جا کے دفتر میں جا کے یہ دیکھتے نا, یار ہم اچھا بہتر کیا کر سکتے, یہ تو کوئی نہیں میں نے دیکھا آج تک. یار ہم خراب کیا کر سکتے؟ شروع ہی نہیں کرتے, پہلے ہی اچھے پہ پہنچ جاتے ہیں. شروع کرنا ضروری ہے. تو اگر رانجھا صاحب جیسے لوگ کیمرہ مائک پکڑ لیں اور باتیں کرنا شروع کر دیں, جو کرتے ہیں وہ صبح شام باتیں کرتے ہیں, جی جی, دوستوں میں مطلب فزیکلی. ہاں, بس وہ ایک سامنے ٹرائیپوڈ لگا دیں, 2 وائرلیس مائک لگائیں ادھر ادھر, ہوں یار شروع ہو جا بس. بس نہ ایڈٹ کریں, نہ اس میں ششکے ڈالیں. لیکس فریڈمن میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہوتی. 4 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ہوتی ہے. بہت یونیک سی بات ہے نا, مطلب 4 گھنٹے 2 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ کون سنے گا؟ تو وہ وہی سنے گا نا جس کو اس میں اتنا انٹرسٹ ہوگا, جو غور سے سن رہا ہے. تو کانٹینٹ میں جان ہوگی نا. ہم جو ہے مسالہ بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں, کیا ہوگا, یہ ہوگا, کپڑے اچھے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک کام یہ کر لیں کہ جتنے بھی میری طرح کم بال والے لوگ ہیں ان کو پکڑیں, ان کو یہاں لائیں, کہنا جی پاجی اپنے 50 دوست کو جانتے ہیں آپ جو بڑے سیانے ہوں؟ ہاں جانتے. پاجی ادھر بیٹھ جاؤ, ان کو ہفتے میں 1 دفعہ ہماری طرف سے کھانا کھلاؤ, یہاں آؤ چائے پیو اور ان کے ساتھ گپ لگاؤ. کیا گپ لگا؟ جیڑی گپ لگاتے ہو بالکل صحیح. وہی لگاتے رہو, بٹ 2 گھنٹے سے کم نہیں ہونی چاہیے. 1.5 گھنٹے سے گپ نہیں. گپ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی جو گپ ہے دوستی ہے, کسی کو دوستی کرنا بھی نہیں آتی. ہاں جی, اس میں وزڈم ہے. بالکل صحیح. تو وہ جو اور اس میں کوشش یہ کرو کہ ساری بھائی جان پالیٹکس کی گل کوئی نہیں کرو. اگر پولیٹیشین ہو تو پالیٹکس کی گل ضرور کرو, لیکن اگر آپ پولیٹیشین نہیں ہو, آپ کی جاب پالیٹکس نہیں ہے, آپ کی جاب ہے اچار بیچنا, تو آپ اچار کی باتیں کرو نا. آپ پالیٹکس کی کیوں باتیں کرو؟ آپ پان والے ہو تو آپ پان کی باتیں کرو نا, کہ یار پان کیسا اچھا بنتا ہے. ہاؤ ڈو وی بیکم دا نمبر 1 پان کنٹری آن دا پلانٹ. تو پالیٹکس اور ریلیجن ان دونوں کو چھوڑ دو. ہاں ریلیجس رہو, آپ مولانا طارق جمیل ہو, آپ بھائی کوئی سی کی بات کرو. تو جو جس کی فیلڈ ہے اس کو اس کی پوڈ کاسٹ شروع کرنی چاہیے. کاسٹ بالکل کوڑیوں کے دام ہو گئی ہے. کچھ نہیں ہے تو اسٹریم یارڈ پہ کر لو, فری ہوتی ہے. لیپ ٹاپ اٹھائیں, موبائل اٹھائیں, شروع ہو جائیں اور 40-50 ایپیسوڈ کر ڈالیں. اور آپ نے بھی شروع میں کیے, آپ نے دیکھا بھی, اس کا فائدہ بھی آپ کو آیا ہوگا. تو اگر سلیم رانجھا جیسے جو ہمارے ملک, اور میں سمجھتا ہوں ہر گاؤں میں ایک سلیم رانجھا ہوتا ہے, ہر شہر میں 10 سلیم رانجھے ہوتے ہیں. جی جی, بس وہ صرف کنیکشن جو ہے نا وہ ڈرائنگ روم کے اندر بن رہا ہوتا ہے. اس کو تھوڑا ڈرائنگ روم سے باہر لے جائیں, سمجھیں کہ یہ آپ ہی کا بھائی ہے جس کے سامنے آپ بول رہے ہیں, تو پاکستان بدل جائے گا. جی جی, انہیں اس دن بات بھی ہو رہی تھی, آج بھی انہوں نے فون پہ بتایا کہ ان کی والدہ کی واحد یاد جو ہے وہ ویڈیو ہے جو ریحان بھائی نے بنائی تھی کوئی 12 سال پہلے. تو یہ کتنا کمال ہے کہ اس ویڈیو کے امپورٹنس ان کی زندگی میں کتنی زیادہ ہے. تو اگر ہم نے کسی کی نہیں بنائی تو ہم نے کتنے قیمتی لوگ جو ہیں وہ ضائع کر لی. میں خود بھی جب کرتا ہوں, پہلی دفعہ ظاہر ہے آپ کے ساتھ کیا تھا, تو اس کے بعد بہت ہی مجھے رسپیکٹ ملی نوجوانوں میں خاص طور پہ. بندہ تو وہی تھا, بندہ وہی تھا, کام بھی وہی تھا, بلکہ کم ہو گیا ہوگا کام. پہلے تو آپ کتنی پبلک اسپیکنگ کرتے تھے, وہ سارا ریکارڈ ہو جاتا. بالکل نہیں, وہی میں سوچتا وہ جو 200-300 میں نے ٹریننگز کرائی, کاش ریکارڈ ہوئی ہوتی, لیکن تب کوئی سمجھانے والا نہیں تھا, یا اس طرح ٹیکنالوجی بھی عام نہیں تھی. سمجھنے والے, ڈانٹنے والا, پکڑ کے ریپ کرنے والا نہیں تھا. لیکن ابھی شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں, اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ بات ہوتی ہے, اور یہ بات نئی نسل کے بڑے کام کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ تشریف لائے, اور آپ کا میں نے بزنس انکوبیشن سینٹر بھی دیکھا کراچی میں, اور جو بھی آپ نے ریحان اسکول بنایا اور اس میں کوئی کتابیں نہیں تھیں, وہ میرے لیے لائف چینجنگ تھا. کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے سیلفیاں بنا رہے ہیں, آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کوئی ریکارڈ کر سکتے ہیں آپ کا, کوئی
اس اسکول کے بارے میں. تو وہ جو کانفیڈنس ان کا تھا اور جو ابھی بتا رہے ہیں اب ان میں سے لوگ عربی میں بھی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, لوگ انٹرویو انگریزی میں بھی کر رہے ہیں, اور تبھی ان کا اعتماد یہ لگتا تھا کہ یہ بچے جو ہیں بہت آگے جائیں گے. اور میرا یہ خواب ہے کہ وہ جو آپ کے اسکول کا پیٹرن ہے وہ اللہ کرے کہ پورے ملک میں پھیل جائے, ہر شہر میں اس طرح کے اسکول ہو. تو وہ مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا, اور میں نے بھی سیکھا اتنے چھوٹے بچے اگر اتنے اعتماد سے کر رہے ہیں تو ہمیں پرانے لوگوں کو ذرا زیادہ خوف فیل ہوتا ہے گیجٹ سے, چیزوں سے. تو اچھا آپ یہ ریحان بھائی بتائیں کہ جو جس طرح آپ پہلے سمجھتے تھے جب آپ نے شروع کیا بہت پہلے پاکستان میں, آپ شروع میں لیپ ٹاپ یا پاکستان میں کمپیوٹر بھی انٹروڈیوس کرانے والے چند لوگوں میں سے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے جو ابھی سپیڈ ہے یہ ہمیں ان ترقی یافتہ ملکوں میں لے جا سکتی ہے جس طرح باقی لوگ پہنچ چکے ہیں, یا خاص طور پہ ہمارے دو ہمسایہ ممالک نے ترقی کی ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی جو پیس ہے جو نوجوانوں میں اس طرف آنے کا رجحان ہے؟ میرے خیال سے تو ہم ترقی یافتہ قوم ہے. ٹھیک ہے, ہم غریب ہیں تھوڑے سے, اور ایکچولی غریب بھی اتنے نہیں ہیں, اور ترقی یافتہ بھی بہت ہیں. ہمارے پاس ہر بچے کے پاس اسمارٹ فون آ گیا, ہر بچے کے پاس واٹس ایپ آ گیا, ہر بچے کے پاس فیس بک آ گیا. اب کہیں گے یار یہ غربت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ لیکن اس کا تعلق اویئرنیس سے ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ ڈیوائس کسی کے پاس ہے, وہ کسی گاؤں میں بھی رہتا ہے, تو اگر کوئی حادثہ ہوئے آیا ہے تو اس کو پتہ ہوگا 1 گھنٹے بعد. اور اگر کوئی کل کا واقعہ ہے نا, کل ایک بشام میں کہیں پہ کوئی وہ ٹرالیاں جو چل رہی ہوتی ہیں ریور کے اکراس, وہ پھنس گئی, تو اس کی خبر آ گئی, جیو نیوز پہ 1 گھنٹے میں آ گئی. یہ ہو سکتا تھا آج سے 20 سال پہلے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ یہ خبر بھی بنتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس خبر میں اتنی طاقت تھی کہ وہ خبر پھیل گئی. تو خراب خبر تو ہم پھیلا دیتے ہیں, اچھی خبر بھی ایسے پھیل جاتی ہے. اگر اسی بشام میں کسی بچے نے کوئی کاریگری کری ہوتی ہے اور وہ کوئی ایک تو اس کی کوئی ویڈیو نہیں بناتا, خراب چیز کی ویڈیو فوراً بنانے لگ جاتے, اچھی چیز کی ویڈیو نہیں بناتے. اگر پھپھو کی اچھی بات کر رہی ہیں, نانی اچھی بات کر رہی ہیں, تو ریکارڈ کیوں نہیں کر رہے؟ جیسے ابھی آپ نے سلیم بھائی کی والدہ کا بولا, تو اچھی بات کرنی تھی میں نے ریکارڈ کری, ابا اچھی بات کر رہے میں ریکارڈ کر دی, وہ اچھی بات تھی. بری باتوں کو سب ریکارڈ کر رہے ہیں, اچھی باتوں کو ریکارڈ کر نہیں رہے, صرف دماغ میں رکھ رہے ہیں. دماغ میں صرف تھوڑا سا رہ جاتا ہے, 5%, 10%, 90% تو ضائع ہو جاتا ہے. ریکارڈ کر لو, دوبارہ سننا, دوبارہ سننا, دوبارہ سننا, تو شاید ہر 2 سال بعد وہی ویڈیو آپ دوبارہ دیکھیں, آپ کو کچھ اور نظر آئے گا اس میں. جی بالکل صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ترقی یافتہ قوم ہو چکے ہیں. ہماری آمدنی کم ہے, پر کیپٹا انکم کم ہے, لیکن ہمارے پر کیپٹا خرچے بھی کم ہیں. ہماری جو جی ڈی پی پرائس پیرٹی کے حساب سے ہے کہ جی ہماری جو مثال کے طور پہ ہمارے ملک میں پیٹرول تو چلیں مہنگا ہے, دوسرے ملکوں سے پھر بھی سستا ہے. یورپ میں اس وقت ہے 550 روپے لیٹر, میں ابھی تھوڑے دن پہلے آیا ہوں, اور پاکستان میں شاید 300 روپے لیٹر ہو گیا. میری دعا ہے کہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ 2000 روپے لیٹر ہو جائے. اب ذرا پوچھیے گا کہ یہ کیسی دعا ہے؟ حیران ہوا کہ یہ تو دعا نہیں بد دعا لگتی ہے. نہیں, یہ دعا ہے. اچھا جی. اور کہ 2000 روپے لیٹر ہو جائے پیٹرول, اور آپ ضرور پوچھیے گا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. لیکن ہماری انکم کم ہے لیکن ہمارے خرچے بھی کم ہیں. کسی کراچی میں ہمارا جہاں اسکول ہے اس گلی میں 8000 10,000 روپے میں اپارٹمنٹ یا گھر کا 2 کمرے کا گھر مل جاتا ہے. دبئی میں تو نہیں ملتا, یورپ میں تو نہیں ملتا, خرچے بھی زیادہ ہوتے ہیں اس حساب سے. تو کوالٹی آف لائف کچھ جگہوں پہ ہماری بہت اچھی ہے, کچھ جگہوں پہ ہماری تھوڑی سی خراب ہے. تو اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا, یہ جو آپ نے کہا کہ پیٹرول اور زیادہ مہنگا ہو جائے, 2000 روپے لیٹر 2000 ہو جائے, اس کے پیچھے کیا منطق ہے یا کس طرح آپ یہ کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, 2000 روپے لیٹر پیٹرول ہوگا نا, تو آپ 3 دفعہ میرے پاس آتے ہوئے پوچھیں گے ریحان بھائی آپ میں آؤں یا نہ آؤں, زوم پہ نہیں کر سکتے کام, واٹس ایپ پہ کال نہ کر لوں میں آپ کو, ہے نا, کیونکہ پیسے لگ رہے ہوں گے. ابھی کیا ہوتا ہے, سر آئیں گے نا, بیٹھے تھے ذرا چائے تو پیے نا, ویلے لوگ ہیں, ٹائم کی تو قیمت ہے نہیں کوئی, تو ٹائم کو ویلیو نہیں کرتے لیکن پیسوں کو ویلیو کرتے ہیں. ٹائم سب سے مہنگی چیز ہے جو دوبارہ نہیں آ سکتی, پیسے دوبارہ آ سکتے ہیں لیکن اس کو ویلیو کرتے ہیں. تو چلو ہم اس کو مہنگا کر دیتے ہیں, جس چیز کی وجہ سے آپ ٹرانسپورٹیشن بڑھاتے ہیں. جیسے ہی آپ 2000 روپے لیٹر پیٹرول کریں گے, لوگ علاقے میں سبزی اگائیں گے, ٹرانسپورٹیشن کم ہوگی, لوگ اپنی سبزیاں چھتوں پہ اگائیں گے, چھتیں ضائع ہو رہی ہیں, ساری چھتیں ضائع ہو رہی ہیں, باغ ضائع ہو رہے ہیں, پھول بوٹیاں لگائی ہوئی ہیں, اپنی سبزی اگائیں گے کہ نہیں؟ مہنگا ہے نا پیٹرول بھائی, اتنا مہنگا نہیں ہم افورڈ کر سکتے.
پھر لوگ میٹنگیں جو ہیں وہ آن لائن لے کے جائیں گے, کام آن لائن کریں گے, ریموٹ جاب تلاش کریں گے, آمدنی بڑھانے کی کوشش کریں گے کہ یار 2,000 روپے لیٹر پیٹرول ہے, بڑا مسئلہ ہے, بچے کو آنے جانے میں ہی میرے 30,000 روپے نکل جاتے ہیں, میں کہاں سے جاؤں, تو ہاتھ پیر ماریں گے. اس لیے ضروری ہے کہ پیٹرول اتنا مہنگا کر دو کہ ضرورت نہ ہو. سنگاپور میں گاڑی ہوتی ہے $30,000 کی, گاڑی چلانے کے لیے روڈ پہ پرمٹ ملتا ہے $70,000 کا. اچھا ٹھیک ہے, اور وہ $70,000 کے 10 سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے. 10 سال کے بعد آپ کو دوبارہ $70,000 دینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا جو MRT سسٹم ہے, ٹرین سسٹم ہے, بس سسٹم ہے, وہ ہم نے بنایا آپ کے لیے, اس کو استعمال کرو نا بھائی. تو پاکستان میں انٹرنیٹ سستا ہے, ہلکا ہے, زبردست ہے, کمپیوٹر سستا ہے, موبائل سستا ہے, استعمال کرو نا بھائی. سوال ہی نہیں کر رہے, کیوں نہیں کر رہے ہو یار؟ یار مزہ نہیں آ رہا, موبلٹی آسان ہے. مزہ نہیں مزہ نہیں آ رہا. اب مزہ نہیں آ رہا. صرف آئے مزے کی, اور کوئی پرابلم نہیں بچا. مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ ساری زندگی فزیکل کام کیا ہے. یار مل کے بیٹھیں گے تو مزہ آئے گا. پرسوں کی بات ہے, میں دبئی میں تھا, انہوں نے کہا جی آپ لاہور آ جائیں نا, ہم بیٹھ کے بات کریں گے نا اچھی طریقے سے. میں نے کہا پپی کریں گے کیا؟ کیا مطلب کیا مزہ لینا چاہتے ہیں آپ میرے سے, جو آپ فون پہ بات نہیں کر سکتے, جو آپ ویڈیو کال پہ بات نہیں کرتے, کیا مزہ لینا چاہتے ہیں؟ بات تو یہاں بھی ہو سکتی ہے. مجھے مزہ بتائے نا, مزہ کون سا والا مزہ آپ کو چاہیے؟ تو مزہ بھی ہوتا ہے, تو مزے کے لیے چکر میں ہم پھنسے ہوئے, تو اس کو مہنگا کریں نا مزے کو. ہاں مجبوری ہے تو جاؤ. بالکل صحیح. اگر مجبوری نہیں ہے تو کیوں فون, جو کام آپ فون پہ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں, ویڈیو کال پہ کر سکتے ہیں, اچھا کمپیوٹر خرید لو, اچھا انٹرنیٹ خرید لو. کیوں پیسے ضائع کرتے پیٹرول پہ؟ ہر لیٹر پیٹرول پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو 40% کا نقصان ہوتا ہے. بالکل صحیح. وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ پیٹرول گورنمنٹ سستا کرتی, کدھر سے لے, ادھر سے بھیک مانگتی, ادھر سے بھیک مانگتی ہے پیٹرول والوں کو. سعودی عرب مائی باپ, یہ لو بھائی, ہم بھیک مانگے تو پیسے لا کے دے رہے ہیں. یہ کس قسم کی اکانومی ہے بھائی؟ یہ کس قسم کی عقل والے لوگ ہیں؟ تو میں تو بار بار دعائیں کرتا ہوں بھائی 2,000 روپے لیٹر پیٹرول ہو, جا کے ہم سولر زیادہ لگائیں, سولر سستا ہو جائے گا. پیٹرول مہنگا ہوگا, ہماری پیٹرول کی وجہ سے بجلی بنتی ہے, بجلی اور مہنگی ہوگی تو لوگ مجبوری میں اور سولر لگائیں گے. لگاؤ بھائی سولر. پاکستان ان ملکوں میں جہاں ہر وقت سورج ہوتا ہے, سارا سال سورج رہتا ہے. بھائی ہم لوگ بتی بند کرنے میں لگے رہتے ہیں. ہاں جی, اس کو بچانے میں کہ کس طرح بجلی بچانے میں لگے رہتے ہیں. وہ بھائی چھت پہ سولر لگا لو, باہر 1 کروڑ کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے, وہ بیچو, پورے گھر کو سولر کرو, سارا دن اے سی چلاؤ, کوئی بل نہیں آ رہا, چل کرو, ایش کرو. کیا آفت پڑی ہے؟ بتی بند کرو, بتی بند کرو, بتی بند کرو. بھائی کیوں بند کرو؟ سورج کی بتی بھی تو بند کرو تھوڑی دیر کے لیے. پھر اسی طرح ہماری آمدنی جو ہے, پیسے بچاؤ, پیسے بچاؤ, پیسے بچاؤ, پیسے بچاؤ. بھائی پیسے کیوں بچا رہے ہو؟ اس لیے کہ عادت پڑی بولنے کی, ماں باپ کو بھی عادت پڑی, بیٹا پیسے بڑی مشکل سے کماتے ہیں. بھائی وہ زمانہ گیا مشکل سے کمانے کا, اب انٹرنیشنل بیٹھ کے کما لو کمپیوٹر پہ. بالکل صحیح. اچھا بچانے بھی کسی بچانے شادی میں کے ٹائم لیے لگا دیں گے, یا فضول رسموں کے لیے, بچانے بھی کسی ایسے کام کے لیے. بچے بڑے ہوں گے, ان کے لیے زیور خریدنا ہے, شادی کے لیے لگانا. بھائی یہ کوئی کام ہے؟ شادی سادگی سے کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ولیمے کو بہت ترجیح دیتے ہیں نا. نبی ایک حدیث ہے نا کہ مہندی لگی ہوئی تھی, تو حضور پوچھتے ہیں کہ یہ مہندی کیوں لگائی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے شادی کی ہے. تو انہوں نے کہا ولیمہ کرو. وہاں سے ولیمہ کا اوپر ہم نے اپنے اوپر سنت کر دیا. اور یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ اتنی سادگی سے شادی کری کہ نبی کو ہی نہیں پتہ چلا, حالانکہ صرف 5,000 لوگ تھے پورے مدینہ میں, یہی نہیں پتہ چلا کہ شادی بھی ہو گئی. اس کے اندر ڈھول پٹکانا ضروری ہے, ٹکڑا اخبار میں چھپے گا میری بیٹی کی شادی ہو گئی ہے, اور یہ سادگی نظر نہیں آ رہی. لیکن جو ولیمہ کرانا ضروری ہے, ولیمہ بھی 20 لاکھ کا ہونا چاہیے, سارے خاندان کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا جی سر, اب بھی بات آپ کر رہے تھے پہلے اس پوڈ کاسٹ بھی کہ جس طرح ہر گھر میں گاڑی, ابھی آپ نے کہا, تو یہ بڑا اچھا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جتنے پیسے ہم دکھاوے پہ لگاتے ہیں, وہی اگر سولر لگا رہے ہیں تو اس گھر میں بجائے کہیں جانے کے مہمانوں کو بلائیں اور سارا دن ایسے ہی چلتے رہیں, تو اللہ کرے کہ یہ فکر عام ہو اور ہر بندہ اس کو سمجھے. اچھا جس طرح آپ ریحان بھائی سوچتے ہیں ہمیشہ, ہر بندے کے لیے میں نے پریشان ہونا چھوڑ دیا. میں کہتا ہوں یار اپنی بات کریں, میری بات کریں, چھوڑیں سب کو, کیونکہ ہم اپنی بیگم کو نہیں بدل سکتے, بچوں کو نہیں بدل سکتے, صرف اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. پورے معاشرے کے لیے اوپر کیوں باتیں کرتے ہیں؟ چھوڑیں ان کو, مٹی بائیں, اپنی بات کرتے ہیں کہ یار اعظم بھائی کی جنت پکی ہو, ریحان بھائی کی جنت پکی ہو, بس. بالکل صحیح. اور اس سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے. ایسے کام کر کے جنت پکی کریں جس سے اوروں کو بھی فائدہ ہو جائے. ہر وقت پورا ملک ہی کرنے لگ رہی تھی پوری قوم. اسی لیے شاید نہیں ہوا ہے, آج تک نہیں ہوا. اچھا آپ ابھی دبئی آئے تو آپ نے بتایا کہ وہاں سے آپ نے ایک لیپ ٹاپ خریدا ہے جو پاکستانی 3,500 کا ہے. جی ہاں. تو میں بڑا حیران ہوا, تو میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھوں گا پوڈ کاسٹ میں
کہ اگر اتنا آسان ہے تو ہر پاکستان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو اس میں کیا رکاوٹ ہے کہ وہ ہمارے لوگوں تک نہیں پہنچ رہی یہ چیزیں؟ ٹھیک ہے، ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اگر میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے نا تو میں پہلے دن اس کو کرولا نہیں لے کے دوں گا، میں اس کو پہلے پرانی گاڑی لے کے دوں گا کہ چلو تم گاڑی چلاؤ. موٹر سائیکل چلانا چاہتا ہے تو کہوں گا پہلے سائیکل چلاؤ، گر جاؤ گے سائیکل بیلنس تو کرنا سیکھ لو. اسی طرح سے پہلا کمپیوٹر سب سے سستا کمپیوٹر ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو کمپیوٹر کھولنا بھی نہیں آتا، بند کرنا بھی نہیں آتا، ٹائپنگ کرنا بھی نہیں آتی، یوٹیوب چلانا بھی نہیں آتا، کچھ نہیں آتا. 3 سے 6 مہینے تو خاص طور پہ بڑی عمر کا آدمی ہے 30+ ہے، بچہ تو 6 مہینے میں سیکھ جائے گا، لیکن بڑا عمر کا تو سال لگا رہے گا، اے ڈھونڈ رہا ہوگا، بی ڈھونڈ رہا ہوگا، سی ڈھونڈ رہا ہوگا، کدھر ٹائپ کیسے کرنا ہے. تو اس کو سستا لیپ ٹاپ لینا چاہیے. یہ ایک اصول ہے میرا ہمیشہ سے کہ دینا ضرور ہے لیکن دینا سستا ہے. میں کتنے سال سے فری لیپ ٹاپ بانٹ رہا ہوں، دیتا ضرور ہوں، سستا والا دیتا ہوں کہ بیٹا یہ لے لو، اس پہ سیکھ لو، ہاتھ صاف کر لو، پھر پیسے کما گیا اچھا والا خرید لینا. ہے ہی نہیں، کنگلے بیٹھے ہوئے ہے ہی نہیں تو کیا ہوگا. تو اب بھی بات ہو رہی تھی کہ کمپیوٹر لینا جلدی کیوں ضروری تھا. تو 2 بڑے لوگ جن کو میں جانتا ہوں، جو ایک بہت بڑی کمپنی چلاتے ہیں، ایک تھوڑی سی مناسب کمپنی چلاتے ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں دونوں. انہوں نے کہا 1980s میں اور 90 میں ہمارے ابا نے موٹر سائیکل بیچ کے ہمیں کمپیوٹر دلایا. دوسرے نے بولا اسی طرح سے کہ ہمیں موٹر سائیکل خریدنی تھی تو وہ نہیں خریدی، کمپیوٹر خرید لیا. آج وہ 20 سال کے بعد بڑے آدمی بن گئے کیونکہ کمپیوٹر نے لیوریج دی بڑا آدمی بننے میں. لیوریج ایجوکیشن بھی لیوریج ہے، دانائی بھی، اسکل بھی، یہ سب لیوریج ہے نا. کمپیوٹر ایک لیوریج ہے جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں. کمپیوٹر خالی کمپیوٹر نہیں رہا نا، اب کمپیوٹر ایک اسکول ہے، لائبریری ہے، مینٹور ہے، گائیڈ ہے، سیلز مین ہے، سب کچھ سالے میں گھس گیا. جی، تو یہ ہونا بہت ضروری ہے. تو میں نے ایک پروجیکٹ بہت سال سے شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن میں امجد ثاقب بھائی کو، اخوت کے رانجھا بھائی کو، سب کو بولتا تھا یار قسطوں پہ لیپ ٹاپ دے دو. لوگوں کو میرے حساب سے گورنمنٹ آف پاکستان کو 2 چیزیں بلکہ 3 چیزیں قسطوں پہ دینی چاہیے. لیپ ٹاپ 1000 روپے دے لیپ ٹاپ لے لیں. نہیں دیں گے تو آپ اپنا بجلی کا کنیکشن بھی نہیں لگوا سکتے کیونکہ نادرا میں ڈیٹا میں آ گیا تو قسط دینی پڑے گی. میں نہیں کر سکتا یہ کام. دوسرا کام لیپ ٹاپ، موبائل آپ دے دیں گے تو آپ کی ای گورننس کی وجہ سے آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو جائے گا، آپ بندہ خوار نہیں ہوگا، پیٹرول کا خرچہ کم ہوگا، آرام سے کام ہو جائے گا. نمبر 3 سولر پینل. چھوٹا سولر پینل 30,000 روپے کا جو کٹ ہے جو جھونپڑی میں لگتا ہے وہ اس قسطوں پہ دینا چاہیے. بھائی 1000 روپے تو لگا لو. جا کے ہمارا جو یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے بجلی کی وجہ سے اور تیل کی وجہ سے وہ ختم ہو، اور وہ ڈیٹ ہے آپ کو کسی کو کچھ کرنا نہیں، آپ نے ادھار دے رہے ہیں اور واپس لے رہے ہیں پیسے، تو وہ روٹیٹ ہوتے رہیں گے. کسی سے کبھی ایک دفعہ کا خرچہ ہے، اس کے بعد روٹیشن میں ہے وہ پیسہ. اور اس پہ گورنمنٹ جس بھی فیسیلیٹیشن، یعنی گورنمنٹ کو تو صرف یہ کرنا ہے کہ اگر اس نے قسط نہیں دی تو لاک کر دیں گے شناختی کارڈ کو، کہ اب آپ نہ سم خرید سکتے ہیں، سم لاک کر دیں. فون بند ہو گیا جی آپ کا، آپ نے قسط نہیں بھری، فون بند ہو گیا. جیسے پری پیڈ بیلنس ہے، اسی طرح بند کر دیں اس کو، فون بند کر دیں. گورنمنٹ نے فون دینے کے بعد تو بندے کو ہاتھ میں کر لیا نا. ایک آدمی جو فون پہ آ گیا، آپ اس کا فون بند کر دیں، وہ بندہ تو پاگل ہو جائے، سانس ہی اس کی بند ہو گئی. تو اتنا آسان کام ہے اب تو پاکستان میں قسطوں پہ چیز دینا کہ بھائی آپ نادرا ایک سسٹم بنا دیں کہ ادھار لیا ہوا ہے، پیسے نہیں آئے، ٹرک فون بند، جاؤ قسط بھراؤ تو تمہاری لائن کھلے گی. بھاگے گا، دوڑے گا، کوشش کرے کھلوا لے گا لائن. بالکل، اس کے بعد گزارا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو قسطوں پہ 3 چیزیں دے دینی چاہیے. تو میری بھی خواہش تھی، میں نے جب تک گورنمنٹ نہیں کرتی، اخوت نہیں کرتی، میں بہت سال سے کوشش کر رہا تھا، نہیں مانا کوئی. تو میں نے تنگ آ کے میں نے کہا بھلے پیسے جائیں، ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے OLPP، اور 1 لیپ ٹاپ پر پاکستانی. ہر پاکستانی کو ایک لیپ ٹاپ دینا ہے. ایک ویب سائٹ ہے OLPP.org ہم نے بنائی. ہم نے 1 کروڑ روپے کا فنڈ ڈالا اس میں اور 3 بندے رکھے. کہا یار یہ لو 500 لیپ ٹاپ، ان کو 2 قسطوں پہ 1000 روپے لو اور لیپ ٹاپ دے دو. اچھا، واہ. ٹھیک ہے. وہ لیپ ٹاپ ہمیں ملتا ہے تقریباً، جو وہی لیپ ٹاپ جو آپ نے بتایا 3,500 کا، وہ کراچی میں مجھے ملتا ہے 9,500 روپے کا. اچھا. تو میں دبئی گیا ہوا تھا، مجھے پتہ چلا وہاں کوئی مارکیٹ ہے، میں وہاں چلا گیا، وہاں جا کے دیکھا تو اس نے مجھے 30 درہم کا لیپ ٹاپ دیا، $8 کا، جو کہ 3,200 روپے بھی نہیں بنتے، جو کہ اور کم بنتے. اور جو مناسب جس میں یہ کروم بکس ہیں. کروم بک یہ ہوتی ہے کہ ایک آپریٹنگ سسٹم ہے، جیسے ونڈوز ہے، میکنٹاش کا، ایپل کا میک OS ہے. اسی طرح تیسرا ایک ہوتا ہے لینکس.
جی چوتھا ہوتا ہے کروم. جی کروم از لائک اینڈرائڈ, اور وہ سستا ہوتا ہے اور گوگل کا ہوتا ہے, اس میں وائرس نہیں آتا ہے, گوگل پروٹیکٹ کر کے رکھتا ہے, آپ اس کے کمپیوٹر میں سے سافٹ ویئر ڈال سکتے ہیں, نکال سکتے ہیں, کمپیوٹر لاک کر سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہی کروم بکس ہوتی ہیں, سستی لو اینڈ مشینز ہوتی ہیں, نارملی اسکولوں میں یہ دی جاتی ہیں امریکہ میں. تو یہ کمپیوٹر کے اوپر پاکستان میں جب امپورٹ ہوتی ہے تو اس کی پرائس ہے $270, جبکہ اس کی جو پرائس ہے ایکچولی ہے $0, کیونکہ یہ وہاں سے اسکریپ میں نکلتی ہیں کچرے کے طور پہ, اور اسکول والے پھینک دیتے ہیں 3 سال بعد, نیا لیتے ہیں. وہ کچرا آتا ہے شارجہ میں اس کی سارٹنگ ہوتی ہے, پھر وہاں سے وہ کھیپ کے ذریعے ایلیگلی پاکستان آتی ہیں, تو ٹیکس بھی نہیں ملتا, اور پھر وہ پاکستان میں بکتی ہیں. اگر گورنمنٹ آف پاکستان وہ ٹیکس ویو کر دے کہ بھئی اگر $100 تک کی لیپ ٹاپ مشین ہے اور موبائل ہے, اس پہ تو ٹیکس نہیں ہونا چاہیے, تو نیسیسٹی ہے. موبائل $100 یعنی $30,000 کا, یا $50 کر دو بھائی, چلو اتنی آفت آ رہی ہے. ایک غریب آدمی کو موبائل کیوں نہیں دینے دے رہے ہو؟ بالکل صحیح. ہر ایک کو موبائل دو نا, جا کے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو. تو اس پہ ٹیکس ہے, تو وہ ٹیکس بن جاتا ہے تقریباً $3,000-3,500, اور یہ لوگ مارجن لیتے ہیں. تو پہنچتے 9,000 $10,000 کا لیپ ٹاپ ہم نے جو لیے وہ 12,000 میں لیے ہیں, اور ہم 14,000 میں دیتے ہیں, 14 قسطوں میں. اپنی $2,000 میں ہم 1 سال کی فری وارنٹی دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ لیپ ٹاپ خراب پرانا ہے, لے جاؤ, اسکرین توڑ دو, جلا دو, لے آؤ, دوسرا لے جاؤ, ٹھیک نہیں کروں گا میں, مجھ سے نیا لے جاؤ. کوئی بات نہیں بیٹا, تم سے ٹوٹ گیا نا, کوئی بات نہیں, جان بوجھ کے تو نہیں توڑا, پتھر سے تو نہیں مارا, زمین پہ نہیں پٹخا, گھر میں لڑائی میں نہیں مارا ایک سر کے اوپر, دوسرا لے جاؤ. ٹھیک ہے, جا کے اس کو یہ سیٹسفیکشن ہو کہ میں یہ پرانی چیز لے رہا ہوں لیکن وارنٹی میں ہے, خراب ہو جائے گا تو مجھ سے چوچا نہیں کرتے ہم کہ لے جاؤ, ہمیں نقصان ہوگا کوئی بات نہیں, اللہ پورا کرے گا کہیں سے, تو ہم کہتے ہیں لے جاؤ. تو یہ لیپ ٹاپ اس وقت دبئی میں, شارجہ میں 50 درہم میں, جو کہ تقریباً $4,000 $3,500 $4,000 بنتے ہیں, ملتا ہے اڈاپٹر کے ساتھ اور وارنٹی کے ساتھ. اسے اسٹیکر لگایا ہے, جب بھی خراب ہو جائے دوسرا لے جانا. اچھا, تو اتنا سستا ہے یہ. تو $3,500 میں تو بھائی آج کل ایک دیکھ نہیں آتی, نہیں آتی جی, بالکل. تو آپ ایک دیکھ کی جگہ بچوں کو لیپ ٹاپ دے دیں. ہم جو دیتے ہیں لیپ ٹاپ, اس کو پہلے ایک کورس کراتے ہیں بیسک فری لانسنگ کا, کمپیوٹر چلانے کا. جب وہ سرٹیفکیٹ فری میں کر لے پھر ہم لیپ ٹاپ دیتے ہیں, ورنہ ہم فری میں, ہم $1,000 میں نہیں دیتے. ہمارا گول یہ ہے کہ یہ شرط ختم ہو جائے, کسی کو ارطغرل غازی دیکھنا ہے تو بھی $1,000 دے کے لے جائے. میرا گول یہ ہے, میں چاہتا ہوں ہر ایک کو مل جائے, کیونکہ وہ آج شاہد جویا کیسے شاہد جویا بنے. شاہد جویا کہتے ہیں کہ میں کھانا پکانے کی, میں ایک جگہ فیکٹری میں کام کرتا تھا, تو میں کھانا پکانے کی ویڈیوز دیکھتا تھا. ایک دن غلطی سے آپ کی ویڈیو آ گئی, تو وہ غلطی کسی کے ساتھ بھی تو ہو, لیکن کمپیوٹر ہوگا تو غلطی ہوگی نا, موبائل ہوگا تو غلطی ہوگی نا. کمپیوٹر ہی نہیں ہے, موبائل ہی نہیں, تو غلطی کہاں سے ہوگی. سو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک پاکستانی کو, عورت ہو مرد ہو, ڈرامہ دیکھو نو پرابلم, چلاؤ تو صحیح یار, پتہ تو کمپیوٹر کوئی چیز ہوتی ہے, اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, ٹرائی تو کرو. جی جی, وہاں سے کچھ تو دیکھو تاکہ جیسے میٹرک کرانے کے اوپر گورنمنٹ اتنے پیسے خرچ کرتی ہے, اس طرح کمپیوٹر دینے پہ خرچ کرے. ختم, میٹرک کی ضرورت ہی نہیں. خان اکیڈمی سے پڑھے, ایڈیکس پہ پڑھے, ہارورڈ سے پڑھے, MIT سے پڑھے, آکسفورڈ سے پڑھے, فری ہے. ایمی پونگی پرانی کچرا پڑھائے جا رہے ہیں, کسی کام کا نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں سالو کر سکتے, کیوں پڑھا رہے ہیں. اچھا, میں خود بھی آپ کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گا. حیران ہوتا ہوں کہ کسی بھی اکیڈمی میں جاؤں تو لوگ کھڑے ہیں اور اپنی بچیوں کو چھوڑنے یا لینے کے اکیڈمی میں پڑھنے آئی ہیں. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ہر چیز آن لائن پڑھی ہوئی ہے, اتنے اچھے اچھے سارے لیسن ہیں, اور لیکن اب شاید یقین نہیں اس پہ. اچھا, یہ جو آپ نے بتایا دبئی میں, تو کیا پاکستان میں ان کی ایکسیس نہیں ہو سکتی اس طرح کی اس قیمت پہ کمپیوٹر؟ گورنمنٹ کچھ کرے یا کس طرح؟ ٹیکس ہے نا اس پہ. اچھا ٹھیک ہے, اگر ہم لے کے آئے تو ٹیکس ہے. ٹیکس بھی ہے, اور وہ رشوت بھی بہت ساری لیتے ہیں. تو وہ, اور کوئی اچھا امپورٹر اس بزنس میں ہے نہیں, کیونکہ مارجن بہت کم ہے. تو جو نئے کمپیوٹرز ہیں, جس 50,000 کا کمپیوٹر ہے, 10% بچا تو 5,000, 3,000 کا کمپیوٹر ہے, 10% بچا تو $350. تو کیا آفت پڑی تھی سستا والا کام کرنے کی. یہ تو ہے کسی بندے کا مقصد ہو اس طرح. تو نہیں, مقصد بھی ہو, کوانٹٹی دیکھیں. OLPP کا مقصد ہے پاکستان میں 200 ملین لیپ ٹاپ لانا. اچھا, 200 ملین. 250 ملین آبادی میں سے, چلے میں 250 ملین کو نہیں لیتا, سمجھتا ہوں 50 ملین کے پاس ہے. 200 ملین مزید لانا ہے مجھے. ہر پاکستانی, ایوری پاکستانی شوڈ اون اے لیپ ٹاپ. واہ, نہیں, بڑا اچھا خواب ہے جی آپ کا, اور گول بہت بڑا ہے. لیکن جس طرح آپ نے اسکول بنایا ہے ماشاء اللہ, اور آپ نے جو
اس سے پہلے آپ بات کرتے تو اس کو آپ نے کر کے دکھایا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھی پریکٹیکلی لوگوں کبھی سر خواب دیکھتے رہنا چاہیے, جاگتے ہوئے بھی سوتے ہوئے بھی. ایش اچھی نیند ہوتی تھی, خواب دیکھتے ہوئے نیند ہوتی نا گہری ہوتی. اچھا, جو خواب آپ نے دیکھا تھا اسکول بنانے سے پہلے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اسکول بنانے کے بعد آپ کس حد تک مطمئن ہے کہ وہ جو تھیوری آپ چاہ رہے تھے لوگوں تک آئے اور وہ بچوں میں تبدیلی آئے؟ انسان پلان کرتا ہے, اللہ میاں ہنستا ہے نا. تو میں نے تو 6-7 سال پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ایک اسکول بناؤں گا جہاں سے لیڈر پیدا ہوں گے, پرابلم سالور پیدا ہوں گے. تو پانی کا مسئلہ, گٹر کا مسئلہ, سولر کا مسئلہ, بجلی کا مسئلہ, کون بتائیں پورے پاکستان میں ایک آدمی کا نام بتائیں جو ایمبولینس کا مسئلہ حل کر کے گیا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ ہاں جی, تھا نا کوئی. اب بتائیں پورے پاکستان میں ایک آدمی جو پانی کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے. چلے پورے پاکستان میں ایک آدمی کا نام بتا دیں جو بجلی کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے. بالکل سے نہیں, کچھ نہیں, کوئی سامنے تو نہیں. کدھر ہے وہ؟ ان کو پیدا کہاں سے کریں گے؟ اپنے بچے کتنے بنائیں گے؟ تو اب میرا خواہش یہ تھی کہ میں ایسے اسکول بناؤں جہاں پہ یہ لیڈر پیدا ہوں. تو ہمارے اسکول میں 4 چیزیں کی جاتی ہیں. پہلا, ہم اس کا نام بدل دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں یہ 70 پرابلم ہے پاکستان کی, ان میں سے ایک چوز کر لو, تم نے یہی ٹھیک کرنا ہے. بجلی, پانی, گیس, کچرا, پاورٹی, جو بھی مسئلہ ہے وہ لے لو. تو پھر اس کا نام بدل دیتے ہیں, جو اعظم پانی والا ہو گیا جی وہ. ٹھیک ہے. اب اعظم پانی والا 12 سال کا بچہ ہے, وہ پانی کا پرابلم کیسے سالو کرے گا؟ اس کو کیا معلوم پانی کا مسئلہ کیسے سالو کرتے ہیں؟ تو ہم اس کو پہلے سوشل میڈیا پہ لاتے ہیں. کمپیوٹر تھی, ہم نے آپ سب کو لیپ ٹاپ دے دیا. آپ جب آئے تھے کمپیوٹرز نہیں دیے تھے, اب سب کے گھر پہ کمپیوٹرز ہو گئے. پھر ان کو روزانہ ایک ٹیڈ ٹاک دکھائی جاتی ہے. پانی والے کو کون سی ٹیڈ ٹاک دکھائی جاتی ہے؟ پانی کی. تو اب وہ روز پانی کی ایک ٹیڈ ٹاک دیکھتا ہے, اس میں ایک دنیا کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے پانی کا, اس میں وہ آ کے بتاتا ہے اسپیشلسٹ کے پانی کا یہ پرابلم تھا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, یہ سالو ہو گیا. اب وہ بچہ انسپائر ہوتا ہے. اب وہ بچہ ویڈیو اپنی بناتا ہے, کہتا ہے جی میں نے آج اعظم ملک صاحب کی ویڈیو دیکھی, انہوں نے پانی کے بارے میں بتایا, انہوں نے ایسے ایسے حل کیا, مجھے بہت اچھا لگا, میں نے یہ سیکھا. وہ ویڈیو پہلے اردو میں بنائے گا جا کے سب کو سمجھ آئے, انگلش میں بنائے گا جا کے اس کو سمجھ آئے جس نے بنائی ہے. پھر ہم اس بچے آدمی کو ٹیگ کرتے ہیں ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, لنکڈن پہ, یوٹیوب پہ. اعظم بھائی السلام علیکم, میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی, میں نے آپ کی ویڈیو سے یہ سیکھا. اعظم بھائی کیا میں آپ کا انٹرویو کر سکتا ہوں؟ وہ اعظم بھائی کہیں گے یہ کون 12 سال کا بچہ ہے یار, یہ بچہ پانی کا پرابلم, پانی والا, واٹر والا, واٹ از دس. تو وہ کہے گا 10 میں سے ایک تو کہے گا چل بھائی کر لے. ابھی میں دیکھ رہا تھا فیوچر فیسٹ کے ایک اسپیکر جو ہیں وہ ہمارے اسکول میں ہر روز بیٹھ کے جو لیکچر وہ $20,000 لے کے آپ کیا دیتا ہے, ہمارے بچے کو روز فری پڑھاتا ہے. ایک بچے کو انٹرویو روز دیتا ہے. ایک ایسٹروناٹ ہے, جو ایسٹروناٹ ہے وہ بیٹھ کے ہمارے بچوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. وہ انگلش میں باتیں کر رہا ہوتا ہے, بچوں کو پوری سمجھ بھی نہیں آتی, لیکن پھر بھی لگا رہتا ہے. وہ ہمارے بچے بھی لگے رہتے ہیں. خیر, تو ہم نے ان کو پہلے کمپیوٹر چلانا سکھائے, اے آئی سکھائی, انٹرویو کرنا سکھائے, بولنا سکھایا. کیمرے پہ وہ بھی نہیں آتے تھے, ابھی بھی نہیں آتے, تو ہم نے لالچ دیا, اب ان کو پیسے دینا شروع کر دیا. ایک انٹرویو کو 100 روپے ملیں گے بیٹا. اب یہ غریب بھر کے بچے ہیں, 100 روپے کے لیے وہ کر لیتے ہیں انٹرویو. ان کی اماں بھی ڈنڈے مارتی ہیں کہ چل بیٹا کل 100 روپے تو مل رہے ہیں, آنے جانے کا رکشے کا کرایہ تو نکلے گا. سو انگلش کے ہم دیتے ہیں ڈبل, اردو کے کم. پہلے اردو کا کرتا ہے, پھر انگلش کے کرتا ہے. اب ایک عربی کی بھی بچی شروع ہو گئی ہے. پھر ایک نے کہا مجھے چائنیز دے دے, میں چائنیز میں کروں گا. میں کہا تمہیں چائنیز سمجھ آتی ہے؟ کہتے ہیں سر گوگل ٹرانسلیٹ سے سمجھ آتی ہے, میں کر لوں گا. ہاں یوں کرنا ہوتا ہے, اور میں سنوں گا تو مجھے سیکھ بھی جاؤں گا. تو یہ جو بچے ہیں صرف 1.5 مہینے میں انگریزی کٹر بولنا شروع ہو گئے, اور آپس میں بھی انگریزی بولنا شروع ہو گئے, وچ از اے میریکل, امیزنگ. مجھے خود یقین نہیں آ رہا ابھی تک کہ یہ. تو پہلا پرابلم تھا کہ لیڈر بنانا ہے. تو لیڈر ٹیڈ ٹاک دیکھے گا, روز ٹیڈ ٹاک بنائے گا. تو 4 سال بچہ ہمارے پاس رہتا ہے, تو اس نے 1200 لوگوں کو اپروچ کرنا ہے, 1200 دفعہ انٹرویو کرنا ہے پانی کے اوپر. اچھا, 4 سال میں تو 1200 ٹیڈ ٹاک دیکھنی ہے, 1200 ٹیڈ ٹاک کی ویڈیو بنانی ہے. اب ہم فیس لیس ویڈیوز بناتے ہیں, یعنی اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز بھی جنریٹ کرواتے ہیں اسی سبجیکٹ کی, پانی کی. تو اس کا چینل جو ہے نا بہت زبردست ہوتا ہے. بچوں کے 200 ویڈیوز آ رہے ہیں چینل پہ, چھوٹے بچے ہیں ان کی ویڈیوز آ رہے ہیں, چینل بنے ہوئے. تو والا کانسیپٹ ہم کرتے ہیں, ٹیڈ ایکس دکھا کے انٹرویوز کرواتے ہیں, اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز جنریٹ کراتے ہیں. اس سے ان کو سرچنگ آ جاتی ہے, اے آئی چلانا آ جاتی ہے, ٹیکسٹ ٹو اسپیچ کرنا آ جاتا ہے, کانٹینٹ یوٹیوب پہ سرچ کرنا آ جاتا ہے. تو وہ عجیب و غریب قسم کی مخلوق بنتے جا رہے ہیں. مطلب جو
مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بن رہے ہیں، کیونکہ جو بچے ہیں اب یہ خود ہی جاتے ہیں لنکڈ ان پہ بندہ ڈھونڈتے ہیں، اس سے دوستی کرتے ہیں، اس سے پچ کرتے ہیں، سر مجھے انٹرویو دیتے ہیں، وہ انٹرویو مان جاتا ہے اور وہ کر بھی لیتے ہیں. میں سر کھجا رہا ہوتا ہوں کہ میرے جو سیلس کے لوگ ہیں وہ نہیں کرتے، یہ بچے کر رہے ہیں. اور بہت ہی یونیک سی چیز ہے. تو یہ ہے جی اسکول کہ اب یہ بچے جو ہیں یہ بن جائیں گے ملالہ، یہ بن جائیں گے گریتا تھونبرگ کی چھوٹی سی بچی ہے جو کہ کلائمیٹ چینج پہ بات کرتی ہے. تو یہ سارے بچے اپنے اپنے والا کے سپر ایکسپرٹس بن جائیں گے. اور پھر ہم ان سے ہر 6 مہینے میں کانفرنس بھی کرائیں گے آن لائن کہ جی اب آپ پانی والے ہیں تو پانی پہ کانفرنس کریں، اور پانی کے سیکرٹری کو کال کریں، پاکستانی کے سیکرٹری کو دعوت دیں، آن لائن کریں، سب کچھ، خدشہ کوئی نہیں ہے. تو یہ ہے جی اسکول کا کانسیپٹ کہ یہ بچے لیڈر بنیں گے. اور جب یہ پھر ہوا یہ کہ غریب علاقے میں ہم نے اسکول لیا، آپ گئے ہیں وہاں بالکل ہی غریب علاقہ ہے، تو وہاں سب سے بڑا پرابلم پیسہ ہے. پاکستان کا بھی اس وقت سب سے بڑا پرابلم پیسہ ہے. پاکستان میں 1,08,500 پرائیویٹ اسکولز ہیں، اور میجورٹی کی جو فیس ہے 90% کی 2,000 روپے سے کم ہے. پیسے ہی نہیں ہوتے ان کے پاس، تو ٹیچر کو 5,000 10,000 روپے دیتے ہیں. جب پیسے ہوں گے نہیں تو دیں گے کیسے؟ ہمارا ماڈل یہ ہے کہ ہم سکھائیں گے بچے کو 1,00,000 روپے مہینہ کمانا وائل ہی از اے اسٹوڈنٹ. 7ویں کا بچہ ہے، وہ 1,00,000 روپے کمانا اس کو سکھا دیں گے، کموائیں گے اس سے. جب وہ کما لے گا تب ہم اس سے چارج کریں گے 20,000 روپے مہینہ. ٹھیک ہے. اب اگر بچہ 20,000 روپے 100 کے حساب سے دے رہا ہے اسکول کو، تو 20 لاکھ روپے مہینہ اسکول کو آمدنی شروع ہو گئی. تو 20 لاکھ روپے میں آپ کیسا اسکول بنا سکتے ہیں؟ واہ، بالکل. بنگی اسکول کی جگہ آپ زبردست اسکول بنائیں، اے سی لگائیں، سب کچھ کریں، کیونکہ 20 لاکھ روپے مہینہ 100 بچوں سے آ رہا ہے، صرف 100 بچوں سے. ابھی آ رہا تھا 1,000 روپے کے حساب سے 100 بچوں سے 1,00,000 روپے مہینہ، اب اس کی جگہ 20 لاکھ روپے مہینہ ہو گیا. تو اسکول کے اسٹینڈرڈ کہاں جائے گا؟ کوالٹی آف ٹیچر کیسی جائے گی؟ جب یہ بچہ لاکھ پہ پہنچ جائے گا اور 1 سال گزر جائے گا تو ہم اس کا اسٹارٹ اپ شروع کروائیں گے. کون سا اسٹارٹ اپ کروائیں گے؟ پانی کا، کیونکہ وہ کون سا والا ہے؟ وہ پانی والا ہے. وہ پرابلم کون سا سالو کرنا چاہتا ہے؟ پانی کا. تو اس کا اسٹارٹ اپ کس چیز کا ہوگا؟ پانی کا اسٹارٹ اپ ہوگا. پانی کے اسٹارٹ اپ شروع کرتے تک وہ دنیا کے پانی کے کتنے ایکسپرٹ کو جانتا ہوگا؟ 2-3 کو تو جانتا ہی ہوگا. وہ مینٹر اس کے بنیں گے، وہ گائیڈ کریں گے، وہ پرابلم بتائیں گے، وہ سالو کریں گے، ہم چل کریں گے بیٹھ کے. دیکھیں ہمارا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا. اگر یہ ماڈل جب بن جائے گا تو سارے اسکول کاپی کر لیں تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا ماڈل بنے گا جو کہ ہمارے ملک کے پرابلم کو سالو کر سکتا ہے. اس لیے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اسکول کے بارے میں، بہت کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ماڈل ہے نا، پیرنٹس بھی خوش، بچہ 1,00,000 روپے مہینہ کما رہا ہے، غریب آدمی ہے نا زیادہ تر، جی جی بھائی اسکول میں ڈالو 1,00,000 روپے کمائے گا. اسکول خوش، 20,000 روپے مہینہ مل رہا ہے. جی. دنیا خوش کہ لیڈر پیدا ہو رہے ہیں، پرابلم سالور پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ اس لیے میں پرسنلی بہت میرے اس نے بال اڑا دیے ہیں، سفید بھی کر دیے ہیں 1 سال میں. لیکن آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ. ہوا یہ کہ جو پرنسپل تھا اس کو موبائل سے نفرت تھی، حالانکہ صرف 25-26 سال کا تھا. کہ جو لیپ ٹاپ تھا اس سے نفرت تھی، انٹرنیٹ سے نفرت تھی، تو وہ انٹرنیٹ خراب کر دیتا تھا. اسکول کا پرنسپل ہی اگر اپنے ساتھ نہ ہو اور وہی آپ کا انٹرنیٹ کاٹ دے، وہ موبائل پہ پابندی لگاتے، ٹیچریں کہیں بچہ ڈیلیٹ کرو ویڈیو جو ریان سر نے بنائی ہے، فوٹو پوسٹ کرو، یہ ڈیلیٹ کرو، ان کو کہنے دو ڈیلیٹ کر دو. نہ وہی کنونس نہ ہو جو سکھا رہے. ٹیچر ہی کنونس نہیں تھے نا. تو مجھے بہت ٹائم لگ گیا. وہاں بجلی نہیں تھی، سولر لگوائے، اس میں بہت ٹائم لگ گیا. پہلے بجلی والوں کے چکر کاٹتے رہے، بہت سارے چکر کاٹتے رہے. اچھا سر، ہمیں آج یہ بھی پتہ چل گیا، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو والا آپ نام کے ساتھ لگاتے ہیں کوئی گدی ہے، کوئی سلسلہ ہے روحانی، لیکن آج پتہ چلا کہ ان کے کام کی وجہ سے آپ سبجیکٹ اسپیشلسٹ بنا رہے ہیں. ملتا ہی اگر پتہ ہونا. یہ آپ کا کیا نام بیٹا؟ زبیر پوڈ کاسٹ والا. تو بندہ نے صرف ایک ٹاپک پہ بات کرنی ہے، یہ پوڈ کاسٹ کیا ہوتی ہے، پوڈ کاسٹ کیسے ہوتی ہے، پوڈ کاسٹ کیوں ہوتی ہے. آپ نے اس کو فوکس کر دیا. ہم لوگ ساری قوم انفوکسڈ ہے نا. محمد جبران نہیں، محمد عمران. ابھی محمد عمران کون؟ محمد عمران کہاں سے؟ محلے میں 8 ہیں. کون سے محمد عمران کو ڈھونڈ رہے ہو تم؟ آپ اس کی کچھ اسپیشلائزیشن ہے تو بھائی وہ اللہ میں نے تو محمد عمران نہیں پیدا کیا، آپ نے نام رکھا ہے، آپ نے ٹھپا لگایا ہے. تو آپ ٹھپا طرح چینج کر دیں، آگے والا بنا دیں. کوئی اس کو کوئی کام جو بننا چاہتا ہے وہی بنا دے. گانا تو گائے نا. میں گلگت گیا، اسکول کھل گیا، نہیں کھلا تھا اسکول. 9 سال کی ایک بچی ہم سے ملنے آتی ہے اپنے ابا کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے، اور وہ آ کے بولتی ہے میرا نام فلانا فلانا ڈاکٹر ہے.
9 سال کی بچی ڈاکٹر کیسے ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں سر ابھی تو نہیں ہے لیکن 12 سال میں ہو جاؤں گی. اچھا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک بچی یہ بات بول رہی ہے کہ میں 12 سال میں یا 10 سال میں ڈاکٹر ہو جائے گی, تو نہیں بنے گی ڈاکٹر. بالکل نہیں. 100% نہیں, 99% نہیں, 100% ہو جائے گی انٹل کہ بہت ہی بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے. بننا ہی بننا ہے. تو پانی والا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچھا رمیش جی, سر آپ نے کہا یہ لوگوں کو یہ ایک ٹیسٹ بھی ہے کہ عجیب لگتا ہے اس طرح کا نام رکھنا نا. ہاں, یہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے. میرے پاس کوئی بندہ اگر نام نہیں بدلے میں اس سے بات ہی نہیں کرتا. جا بھائی تو کسی اور کے پاس چلے. بہت سارے بیٹھے نا پیر, تو ادھر پیر جا کے بیٹھ لے. میرے پاس آنا ہے تو پکے ہو کے آ جا. نہیں, اب آپ اپنے لڑکی کی ساتھ شادی کر کے آتے ہیں, اس کو کہتے ہیں نام بدل, میرا نام رکھ. بالکل اپنے کام کے ساتھ آپ شادی نہیں کرنے کو تیار ہیں, تو آپ مس کمٹ کر رہے ہیں نا. آپ اس کے ساتھ دوغلاپن کر رہے ہیں, آپ اس کا آپ چیٹنگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ, کام کے ساتھ. اچھا رمیش, اس کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ آپ کا جو IT کے حوالے سے کام ہے پوری دنیا میں اس کی ایک ریکگنیشن ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک پارٹی بھی بنائی, انسان پارٹی. تو اس کے بنانے کے پیچھے آپ کے کیا مقصد تھا اور کیا اس میں آپ کامیاب ہوئے؟ کیونکہ عام طور پہ سیاسی لوگوں کا مسٹرسٹ ہے, تو آپ پہ جو ٹرسٹ ہے پورے نئی نسل کا IT کے لوگوں کا, تو یہ آپ نے کیوں کیا؟ اس کے بارے میں ذرا ہمارے سننے والوں کو کچھ بتانا چاہیں آپ. صحیح. اعظم بھائی, ایک دریا ہے ریور انڈس. وہ دریا ریور انڈس اوپر سے نکلتا ہے گلگت سے, نیچے آ کے سمندر میں کراچی کے پاس گر جاتا ہے. اگر اس میں کنالیں نہ بنائیں تو سکھر نے بھی سیراب نہیں ہونا تھا, فیصل آباد نے بھی سیراب نہیں ہونا تھا, سارا علاقہ بنجر رہ جانا تھا. اسی طرح انسانوں کے اندر انرجی ہوتی ہے, اور انسان کسی کام میں انٹرسٹ لیتا ہے. وہ نیچرل ایک پروسیس ہے, ہر ایک آدمی میں کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے. کسی کو شاعری میں انٹرسٹ ہوتا ہے, کسی کو آرٹ میں ہوتا ہے, کسی کو بزنس میں ہوتا ہے, کسی کو خدمت میں ہوتا ہے, کسی کو پالیٹکس میں ہوتا ہے. میرا کام ہے لوگوں کو آرگنائز کرنے کا. ٹھیک ہے. تو میں نے پہلے فاؤنڈیشن بنائی, اس میں کہا بھائی نان فار پروفٹ, یہ لو بھائی یہ ایک ورٹیکل ہے, تم اس طرح کام کر لو, کام تو کرو. بزنس اس سے پہلے بنائے, اچھا یہ کرنا ہے, چلو آپ بزنس بناتے ہیں, بزنس بناؤ. پھر بہت سارے لوگ آئے جی پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں, چلو بھائی پارٹی بنا دیتے تمہیں, یہ لو کام کرو. کام نہیں کسی نے کرنا ہوتا, نہ ان بزنس میں کیا لوگوں نے کام, نہ NGO میں کرنا ہوتا. یہی ہے کہ 1000 میں سے ایک بندہ کام کرتا ہے ہمارے ملک میں ان جنرل اور دوسرے ممالک میں بھی. تو پولیٹیکل پارٹی اس لیے بنائی کہ آپ آئیں, میں آپ کو ایک نیا سسٹم دیتا ہوں, اور اس سسٹم کو آپ فالو کر کے آپ الیکٹیبل بن جائیں گے, اور اگر آپ نے کام کیا تو آپ الیکٹ بھی ہو جائیں گے. کچھ ساتھی میرے ساتھ جڑے, ان کو بات سمجھ میں آئی, اور انہوں نے بہت اس پہ کام کیا. پھر اس میں کچھ مخالفت ہو گئی, کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. مس انڈرسٹینڈنگ تو میں نہیں کہوں گا, مسٹرسٹ آ گیا. تو میں نے ان سے علیحدہ ہو گیا. تو وہ روح روا تھے. اگر ہم راجہ ارشد صاحب تھے, وہ ان کو جنرل سیکرٹری بنایا, ان کو ایز اے کنسلٹنٹ لیا کہ آپ بنائیں. ان کی پارٹی انہوں نے پہلے بھی 2 بنائی تھی, اور وہ بہت زیادہ پالیٹکس میں انٹرسٹڈ تھے. ہاں, تو میں نے کہا اچھا ایک کام کرتا ہوں. انہوں نے کہا مجھے مل کے کچھ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. میں نے کہا اچھا پارٹی بناتے ہیں, آپ چلائیں گے, لیکن ڈن. یہاں سے میں تو اتنی جلدی ڈن کرتا ہوں, میرے لیے تو ویب سائٹ ہی بنانی ہے. میں ویب سائٹ بنائی, کھڑی کر دی. کام انہوں نے کرنا تھا سارا, ان کو میں گائیڈ کرتا رہا. پھر مجھے شکایت ان سے ہوئی کہ انہوں نے اپنے بزنسز کریٹ کر لیے. تو سیلری وہ مجھ سے لے رہے تھے, اور ساتھ میں اپنے اور بزنسز کریٹ کر لیے. تو وہ مجھے تکلیف ہوئی, اور اس کے بعد پھر میں نے علیحدگی اختیار کر لی. بجائے اس کے کہ جیسے کوئی ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کسی کی بیوی کسی اور کے ساتھ جا کے سو جائے, تو وہ علیحدگی اختیار کریں. شرافت تو یہی ہے کہ آپ علیحدہ شرافت سے ہو جائیں. تو مجھے میرے ہاں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں, میں ان کے اوپر پابندی لگاتا ہوں کہ آپ کوئی اور کام نہیں کریں گے, سیکھ لیں, چلے جائیں. میرے ساتھ رہتے ہوئے دو جگہ پہ آپ نہیں کریں گے, ایک ساتھ نہیں کریں گے. تو یہاں سے وہ بھی, لیکن آئی تھنک کہ اگر وہ فوکس کے ساتھ اسی پارٹ, انہوں نے بھی نام, مجھے افسوس ایک اور ہوا کہ انہوں نے نام بھی وہی رکھ لیا دوبارہ. انہوں نے عام انسان پارٹی رکھ لیا, انسان پارٹی چھوڑ کے. تو بہرحال اگر وہ اسی ڈیڈیکیشن کے, آج بھی میں ان سے لوگوں کو انٹروڈیوس کراتا ہوں, ان کو رکھ لیں, ان کو بنا لیں, ان کو تو فوکس کے ساتھ کر لیں. تو اس الیکشن میں انہوں نے 10-20 سیٹیں لے جانی تھی, کوئی بڑی بات نہیں تھی, کیونکہ جو میں نے طریقہ بنایا, آئی تھنک اٹس اے ویری ویری گڈ وے. جو یہ اپنے ظاہر ہے اپنے تو ایک سیاسی شعور دینا تھا, اور وہ نے مل گیا, اور انہوں نے اپنا شروع کر لیا. تو اب یہ بھی آپ کی کامیابی ہے. نہیں, جو اچھا دوسرا یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز سکسیزفل ہونے کے لیے 3 فالوور بھی ضروری ہیں. لیڈر ہوتا ہی کوئی نہیں جس کے کوئی فالوور نہ ہو. تو اگر اس طریقے کا ہم نے رائج کرنا ہے کہ ہم شیڈو منسٹر بنائیں, شیڈو میئر بنائیں,
یہ کام کریں, تو اس طرح کی کہ 4 پارٹی اور کر لیں نا تو ہم آٹومیٹکلی سکسیزفل ہو گئے, کیونکہ اب ریجیکشن کم ہو گئی, اب کوالٹی پہ لڑائی ہوگی. یعنی کوئی نہاری نہیں کھاتا, ایک دم سے 4 نہاری کی دکانیں آ گئیں, تو اب یہ ٹاپک کوئی نہیں چھیڑے گا کہ نہاری کھانی ہے کہ نہیں, اب ٹاپک ہو گیا کون سی کھانی ہے, کس دکان سے کھانی, کیونکہ یہ تو سیٹ ہے کہ نہاری کوئی چیز ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے جبھی تو 4 دکانیں ہیں. تو یہ انسان کے سوچنے کا ایک طریقہ ہے کہ جب 4 چیزیں ہوں تو اب یہ بن گیا یہی طریقہ ہے. اب اس میں 4 میں اچھا کون سا ہے یہ ڈیسائڈ, اب وہ آپشن ہٹ گیا کہ نہاری اچھی ہے یا خراب ہے. پہلے تھا نہاری اچھی ہے یا خراب ہے, جب 4 ہو گئے نہاری کی دکانیں تو اب ہو گیا اچھی نہاری کون سی ہے. تو یہ انسان کے ایک سوچنے کا میں سمجھتا ہوں ایک طریقہ ہے, اور میں چاہوں گا کہ اور لوگ بھی اس کو کاپی کریں. یہ طریقہ میں آج سے 10 سال پہلے سے اور پارٹیوں کو سمجھا رہا تھا, وہ نہیں کر رہے تھے تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں خود ہی شروع کرتا ہوں, کوئی بات نہیں, زیادہ کیا ہوگا, پھر ہو جائیں گے, کیا ہو گیا, کچھ نہیں. نہیں, آپ نے ہمیشہ ہی جو آپ کے آئیڈیاز ہوتے ہیں, آپ نے کہا تھا مجھے ورزش کی کامیابی کے حوالے سے کہ پیرنٹنگ پہ کچھ لکھنا چاہیے, تو میں نے کچھ لکھا بھی اور کچھ پوڈ کاسٹ. اب میں نے سیچرڈے کو بلایا ہے عرفہ کریم کے والدین کو, کرنل رضا صاحب کو, ان سے پوچھا کہ اتنی کمال جو بچی تھی آپ نے کس طرح پیرنٹنگ کی. تو انشاءاللہ وہ جو پوسٹ کا سلسلہ ہوگا وہ بھی لوگوں میں پیرنٹنگ کا الگ کریں, بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, اور اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, کب سلانا ہے, کب کھلانا ہے, کب رلانا ہے, کب ڈانٹنا ہے, کب نہیں ڈانٹنا ہے. یہ جو چھوٹے سوال ہیں نا کبھی کوئی پوڈ کاسٹ میں نہیں پوچھتا, یہ پوچھنا ضروری ہے, کیونکہ جو پوری بریانی ہے نا اس میں آخر میں نا 2 لونگ اور 2 الائچی کا کمال ہوتا ہے. بالکل صحیح. چاول سب کے کامن ہوتے ہیں, گوشت بھی کامن. اس کے والے سے میں نے آپ کا بھی الگ سے پوڈ کاسٹ کرنا ہے کہ آپ نے بچوں کو روایتی اسکولوں میں نہیں بھیجا اور ماشاء اللہ انہیں دنیا میں ایکسپوئر دیا, اور سعد عبداللہ سارے ماشاء اللہ مومنہ کامیابی سے جی معاشرے میں ڈلیور کر رہے ہیں. تو یہ بھی ہم نے آپ سے ایک الگ سے کرنی ہے کہ آپ نے پیرنٹنگ کو کس طرح سے دیکھا. میرے اسکول کی ایک پیرنٹ ہے, وہ کہتی ہے, میں نے کہا دیکھو ہمارے اسکول میں اگر آپ نے ڈاکٹر انجینئر بننا ہے تو بچوں کو نہ ڈالیں, ٹریڈیشنل بچے بنانے تو بالکل نہ ڈالیں. ہاں نوبل laureate بنانے ہیں, گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام دلوانا ہے تو لیں, اگر ہیرو بنانا ہے, سپر ہیرو بنانا ہے تو لیں, فالتو بچے بنانے میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نا. تو وہ کہتی ہے کہ آپ نے جیسے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے بس آپ وہ کر دیں. میں نے آپ کے بیٹوں کو دیکھا ہے, مجھے ایسے ہی بچے چاہیے, ٹھیک ہے, میں مجھے جو حد تک آتا ہے میں وہ کروں گا. اچھا, اب جتنا بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں کام خاص طور پہ دوسروں کے لیے, ہماری نیشن بلڈنگ کے لیے, تو میں نے آپ کی والدہ کا ایک انٹرویو دیکھا تھا, اس میں نے کہا تھا مجھے آپ پہ فخر ہے. میں نے نہیں دیکھا, مجھے بھی دکھائیں. اچھا دکھا, اس میں انہوں نے کہا تھا مجھے ریحان پہ فخر ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے, آپ کے پیچھے بھی ایک پیرنٹنگ ہے جو آپ کو اتنا یہاں تک لے آئی کہ آپ اپنے ملک کے لیے, لوگوں کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں؟ پرسوں میں نے اپنی امی کو کہا دیکھیں میں جو کچھ ہوں آپ کی ذمہ, فوراً کہتی نہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا. لیکن ایکچولی تو ایسے ہی ہے کہ آپ جو ینگ عمر میں ہوتے ہیں, 4-5 سال کی عمر تک آپ سب کچھ سیکھ چکے ہوتے ہیں. سونی جو برانڈ ہے ان کے جو فاؤنڈر, ان کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 2 سال کے بعد بندہ 90% سیکھ چکا ہوتا ہے, 2 سال کے بعد کچھ نہیں سیکھتا, صرف 10% سیکھتا ہے. 2 سال کی عمر تک وہ 90% کر چکا ہوتا ہے. تو اس حساب سے میں نے اتنی اس پہ ریسرچ تھی کری, لیکن اس حساب سے تو آف کورس میری والدہ, میری جو ویلیو سسٹم ہے نا کہ کسی کو برابر شریک کو سمجھنا, کبھی کسی کو حقارت سے نہ دیکھنا, سب برابر محسوس کرنا, اس کا غم محسوس کرنا, یہ تو میری والدہ کا ہی ہوتا ہے. واہ, تو بنیادی وصف تو یہی ہے جی کہ آپ کسی کو انسان سمجھیں. جی جی بالکل, سارا انسان کا جو ایکچوئل وہ ہے, جو ویلیوز ہیں وہ انہوں نے دے دی تھیں, لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ انسان کیا ہوتا ہے. اس کے لیے مجھے بھٹکنا پڑا دنیا میں. مجھے سب سے پہلے عبدالستار ریدی صاحب نے کہا کہ سب کچھ بیکار ہے, بس انسان بنو. مجھے سمجھ نہیں آیا, پھر دوبارہ ملا, میں اسکول بنایا, اسکول ڈبے میں اسکول بنایا تھا, اسکول ان باکس لے آ کے دکھایا, پھر ڈانٹا بیکار ہے, خراب کر رہے ہو, انسان بناؤ. میں رونے بیٹھ گیا کہ یار یہ کیا ڈرامہ ہے, یہ میں اتنی محنت سے بن گیا ہے. عبدالستار ریدی صاحب کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ان کو کہ وہ کہہ رہے ہیں اسکول نہیں بناؤ, تو سمجھ میں نہیں آیا. پھر دنیا گھومی اور سمجھا تو پتہ چلا ایکچولی انسان وہ ہوتا ہے جس سے کسی کو شر نہ پہنچے, کسی کو تکلیف نہ پہنچے, سچ بولے, اڑے نہیں, پانی کی طرح ہو. بہت ساری خصوصیات ہیں انسان کی, تو وہ بننا ضروری ہے. تو ایکچولی ساری چیزیں میں سے میجورٹی میری امی نے مجھے ڈال دی تھیں. دوسرا میرے والد صاحب ہیں,
جو انہوں نے ہارڈ ورک سکھایا ہے کہ بھئی انہوں میرے سامنے باتھ روم دھوتے، میرے سامنے جھاڑو لگانا، نوکر موجود ہیں، نوکر سے جھاڑو لی اور ان کے سامنے کہا دیکھو ایسے جھاڑو لگانی ہے، شرم محسوس نہیں کری کہ جی جھاڑو لگانی ہے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلیدی کردار تھا. پھر ایک کہاوت ہے کہ اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ، ایک پورا گاؤں چاہیے ہوتا ہے ایک بچہ پالنے کے لیے، کیونکہ والد والدہ نہیں ہوتے، ماموں، نانا، دادی، خالہ، خالو سب چاہیے ہوتے ہیں. تو ہمارے ایک انکل ہیں، شاید آپ ملے تھے، کمال بخشی صاحب. جی جی. تو کمال بخشی صاحب جو ہیں ان کو وہ باتیں کرتے تھے بڑی زبردست لوگوں کے ساتھ نا، بولتے رہتے تھے. تو ان سے میں نے یہ انسپریشن لی کہ میں نے بھی بولنا ہے. یہ کیسے کسی کے ساتھ بھی باتیں کر لیتے ہیں یار، مجھ سے تو بات نہیں ہوتی. ہاں فوراً دوست بنا رہے تھے. فوراً وہ 1 سیکنڈ میں جھٹکے میں دوست بن جاتا ہے بندہ، اس سے کام بھی ہو جاتا ہے، وہ لگتا ہے بچپن سے اس کا دوست ہے. وہ ان سے یہ میری انسپریشن تھی. پھر بجیا نے اس کو ریفائن کیا. بجیا کچھ نہیں سکھاتی تھیں، بس وہ نہیں، وہ خود کر رہی ہوتی نا، میں یوں بیٹھا دیکھتا رہتا تھا. تو بجیا کا بہت کردار ہے میری زندگی، میرے کیریکٹر میں. بہت بے تحاشا میری ٹیچرز ہیں. یہ بڑا اپنے اہم نقطہ بتایا جی. میرے بھی والدین اور بزرگ کہتے تھے کہ جو آپ کے سامنے بیٹھا شخص ہے اس میں کوئی ایک ایسی بات ضرور ہے جو آپ میں نہیں ہے، تو یہ وصف کافی ہے ان کی عزت کرنے کے لیے. تو جب وہ دوسرے کی عزت کرتے ہیں تو پھر دوست جلدی بن جاتے ہیں. تو بہت شکریہ جی آپ کا اپنے اتنا وقت دیا. اگین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پوڈ کاسٹ شروع کری. مجھے پوری یقین ہے کہ یہ بہت آگے تک جائے گی انشاءاللہ. آپ ملٹیپل پوڈ کاسٹ شروع کریں، پنجابی میں پوڈ کاسٹ شروع کریں، آپ پیرنٹنگ پہ کریں، آپ ملاقاتوں پہ کریں، آپ نیٹ ورکنگ پہ کریں. یہ وہ ڈفرینٹ شعبے جات ہیں آپ کی زندگی کے، ڈفرینٹ پہلو ہیں. سمجھ لیں کہ 4 بیگ میں ہے نا، تو 4 آپ نے ڈفرینٹ ڈویژن کرے ہوئے ہیں. تو ان کو آپ ملنا ملاقات کرنا ایک کر لیں، پیرنٹنگ کو ایک کر لیں، کیونکہ آپ نے جو بچے پیدا کیے ہیں وہ بھی بہت ہی امیزنگ ہے ماشاء اللہ. اینڈ نیٹ ورکنگ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. کنیکشن بنانا، لوگوں کے ساتھ کام کرانا، لوگوں سے گفتگو کرنا. یہ ایسے جو لوگ اور ہیں آپ کے دوست احباب ہیں ان کو لائیں اور لمبی کو پوڈ کاسٹ کریں. جی نہیں، بڑا اچھا آپ نے بتایا. جو 4 گھنٹے کی انسپائریشن ہے میرے لیے. 2 گھنٹے تو منیمم کریں اور سوال نوٹ کر لیں، اور آخر میں اس کتاب کو اے آئی کے تھرو ٹائپ کروا کے کتاب کی شکل میں دے کے امیزون پہ پبلش کرا کے لوکل پرنٹ کر کے تحفے میں اس آدمی کو پیش کریں، یہ جی آپ کی پوڈ کاسٹ سے میں نے کتاب بھی بنا دی ہے، یہ لو جی گفٹ کر دیں اس کو. تو اس سے بڑا تحفہ دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. اس کو فریم کر کے دیوار پہ وہ لگا کے رکھے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تھینک یو، بہت شکریہ جی.